بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لقائل الحمد کل الحمد باللہ الحمد وبالحق الحمد وللہ الحمد سبحان اللہ سبحان اللہ وعن الحمد ولک الحمد وللہ الحمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود و سلام عرض کیجئے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. سادات کے سائے میں علماء کرام کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم نے چند باتوں کا صرف سبق سنانا ہے. پہلا جملہ تمہید بھی ہے، موضوع کا آغاز بھی ہے. ذرا توجہ سے تمام سامعین اپنی سماعت کو ذرا بیدار کر لیں. دنیا میں قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے. آنے سے پہلے نام نہیں بنتا، نام نہیں ہوتا. دنیا میں آتا ہے بندہ، آنے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے. اور جب تک کوئی اس دہر میں آتا نہیں، زمانے میں آتا نہیں، اس وقت تک اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا. وہ کوئی لائق ذکر شے نہیں ہوتا. آنے کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے. اور پھر جو بھی دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اس کی پہچان بنتی ہے. آنے سے پہلے پہچان کوئی نہیں. لیکن قربان جاؤں میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لال کی عظمت پر. ظہور حضور نے بعد میں فرمایا، ذکر پہلے موجود. ظہور بعد میں فرمایا، نام پہلے موجود. ظہور بعد میں فرمایا، پہچان پہلے موجود. اور اللہ نے اپنے حبیب کی پہچان کے لیے، ذکر کے لیے دنیا میں اپنے سب سے بڑے نمائندے بھیجے. سب سے بڑے نمائندے آدم علیہ السلام کو لباس صفا پہنا کے بھیجا. ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر نوح علیہ السلام لباس نجات تشریف لائے، لیکن ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ ذکر ہے ہمارے آقا کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت و لباس خلت عطا کیا. اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر ہمارے
آقا کا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کلام کی ہیبت عطا کی، لیکن ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر ہمارے آقا کا ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر ہمارے آقا کا ہو رہا ہے. داؤد علیہ السلام کو آواز کا معجزہ عطا فرمایا، فصل خطاب عطا فرمایا. خطابت میں ذکر کس کا ہے؟ ذکر ہمارے آقا کا ہے. لیکن پھر بھی کمال یہ ہے کہ خالق نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 بڑے نمائندے بھیجے کہ جاؤ بزم کونین پہلے سجائی گئی. اللہ یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، آقا تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. پہلے بزم کونین کو سجا دیا. سورج سے کہا جا، جا کر کرنوں کا فیض لٹا. چاند سے کہا جا، جا کے چاندنی سے اپنی کرنوں سے زمین کو منور کر دے. اللہ کی ذات کبریہ نے آبشاروں کو جنوں کی شکل میں ایک آواز عطا کی. جنگلوں میں بلبلوں کی چہچہاٹ کے ترانے بکھیر دیے، کہکشاؤں میں ستارے بکھیر دیے. خالق کے کائنات نے آسمان کا دامن ستاروں سے مزین کر دیا. اس زمین پر اللہ رب العزت نے طرح طرح کے پھول، خوشبو اور کلیاں بکھیر دی. پہلے بزم کونین کو سجایا، کم و بیش 1,24,000 نقیب بھیجا. جا کر اعلان کرو میرا محبوب آ رہا ہے. جا کر اعلان کرو میرا محبوب آ رہا ہے. وہ اعلان فرما رہے تھے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. بس یہی بات رکی نہیں. ہر نبی علیہ السلام فرما کر دنیا سے یہ ترانہ گنگنا کر تشریف لے گیا. وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. اب سب نے جب اپنے اپنے دور میں یہ ترانہ امتوں کو سنا دیا کہ وہ آ رہے ہیں، پھر ایک وقت آیا کہ حضور کا ظہور ہوا. ہاں جی، ظہور ہوا. ٹھیک ہے، جب ظہور ہوا فرشتوں نے اتر کے بتایا وہ آ گئے. بیت اللہ کی دیواروں نے ہل کے بتایا وہ آ گئے. دنیا کے آتش کدوں نے بجھ کے دکھایا وہ آ گئے. ذرا جملوں کی قدر کرنا. دنیا کے آتش کدوں نے بجھ کے دکھایا کہ وہ آ گئے ہیں. آسمان کے ستاروں نے زمین کے قریب ہو کے بتایا کہ وہ آ گئے ہیں. بتوں نے منہ کے بل گر کے بتایا کہ وہ آ گئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری. بتوں نے منہ کے بل گر کے بتایا کہ وہ آ گئے ہیں. اور پھر اس وحدہ لا شریک نے آیت اتار کر بتایا کہ لوگوں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ و یحییٰ اور زکریا علیہ السلام تک میں نے کم و بیش 1,24,000 نمائندے اپنے بھیج کر ان سے ذکر کروا کر پھر بھی تم پہ حجت تمام کر رہا ہوں کہ میرے حبیب کا ذکر اتنا بلند ہے کہ پھر بھی میں خدا ہو کے وحدہ لا شریک ہو کے کہتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. اب غور کریں کہ وحدہ لا شریک کتنا بلند ہے. نہ کسی کا ادراک ہے، نہ شعور ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ کتنا بلند ہے. اور جس کی بلندی کوئی نہ سمجھ سکے اور وہ خدا ہو کہ خود جس کے ذکر کو بلند کرے، اور جس کا ذکر اتنا بلند ہے اس کی ذات کتنی بلند ہوگی. ذکر جز ہے، ذات کل ہے. ذکر کیا ہے جی؟ جز، ذات کل. اور جس کا جز اتنا بلند ہو اس کا کل کتنا بلند ہوگا؟ کتنا بلند ہوگا اس کا کل؟ ہاں جی، اتنا بلند ہے میرے آقا کا مقام کہ وفاؤں کا حق جو ہے نا
قبلہ کی موجودگی میں، علماء سادات کی موجودگی میں جو جملہ پہنچانے لگا ہوں، ذرا غور کریں کہ وفاؤں کا حق کیا ہے۔ وفاؤں کا حق یہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، جس سے لنگر ملتا ہے، جس سے رزق ملتا ہے۔ اور واللہ بخدا صرف میری جذباتی بات نہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ عطا کرتا ہے، میں بانٹتا ہوں۔ ہاں جی، انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں، بانٹتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب جس کا کھانا اسی کا گانا۔ ذرا آگے بڑھ جاؤں گا اس منظر سے، کیا بلند مقام ہے بیان کرنے والے کا۔ جب وفادار نام لیتے ہیں تو وفاؤں کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیسے نام لو اپنے آقا کا؟ بزم سجی ہے حضور کے ذکر پاک کی، اس بزم میں بڑے بڑے علماء مشائخ موجود ہیں، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے حضور کی مدحت و توصیف کر رہا ہے۔ ارد گرد یہودیوں کی بستیاں تھیں، وہ بھی اس مجمع کے گرد کھڑے تھے، حضور کا ذکر پاک ہو رہا تھا۔ جب ایک عاشق کی زبان سے حضور کا ذکر شروع ہوا، میرے آقا کی مدحت شروع ہوئی، ایک یہودی مجمع سے آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اے ساتھی نام بتا، جس آقا کی مدحت ہے ان کا نام کیا ہے؟ جس کے ذکر کی یہ توصیف کی محفل ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو عاشق نے سینہ تان لیا، وفاؤں کا حق ادا کیا، جس کا کھایا تھا اس کے گن گائے۔ جب نام لیا تو کس شان سے لیا؟ فرماتے ہیں صاحب تاج والمراج والبراق والعلم کافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ کہا نام بتا، اسمہ مکتوب مرفوم مشفوم منقوش فی اللوح والقلم۔ کہا نام بتا، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ کہا نام بتا، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ وفوق سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ کہا نام بتا، سید المرسلین سید المرسلین خاتم النبی شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالحین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین۔ کہا سادی نام بتا، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ، نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المجتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہاں آکے رک گئے۔ جملے کی قدر کرنا، ربائی مکمل نہیں ہو رہی، 3 سطریں پڑھ چکے، ایک عجیب وجدانی کیفیت تھی۔ 3 سطریں پڑھ کے یہاں آکے ربائی مکمل نہیں ہو رہی، 4تھی سطر کی آمد نہیں ہو رہی۔ یہاں آکے جب حضور کا عاشق رکا، حجاب ہٹے، غلامی کا حق ادا ہو رہا تھا، نمک کھانے والا نمک حلال کر رہا تھا، حضور کی مدحت اور نعت سے اس کی زبان پہ ایک عجب کیفیت طاری تھی۔ حجاب ہٹے، رخسار وضحا کی تجلی چمکی، زلف واللیل سے میم کی چلمن سے روح وضحا آشکار ہوا۔ حضور نے فرمایا سادی یہ کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ تکبیر
मचल गया वो यहूदी, कहता है साथी नाम लेने के लिए इतने अलकबात, यकीनन इस आका की गुलामी में खसारा नहीं है, पहले मुझे कलमा पढ़ा। इसलिए हम अपने आका की मिदहत व तौसीफ करते हैं ताकि अक़वाम आलम को पता चल जाए। इकबाल जैसा मुहक्किक भी कहता है, चश्मे अफलाक ये नजारा अब तक देखे, चश्मे अफलाक ये नजारा अब तक देखे, रिफते शाने वरफाना लका जिक्रक देखे, रिफते शाने वरफाना लका जिक्रक देखे, तेरी निगाह से जर्रे भी महरो माह बने, गदाई बे सरो सामा जहां पनाह बने, जमाना वजद गुना अब भी उनके तौक में है, जो कोह दश्त कभी तेरी जलवागाह बने। क्यों जी? देखने वालों से पूछें जिन्होंने देखा है जी, मेरी बिसात मेरी औकात क्या है। जिन्होंने आंखों से देखकर कसीदा पढ़ा था, जरा उनसे पूछें। देखने वाले ने जब देखा ना चेहरा तो कहा मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकती लाट नूरानी है, काली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मतबरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा, जाना के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। शाशानी समझा दूं अपने सामीन को ये शाशानी क्या है। पीर मेर अली शाह साहब क्योंकि कलाम सैयद की जबान का है, सैयद भी है आरिफ भी है। हाँ जी, क्या रुतबा है आपका, सैयद भी हैं आरिफ भी हैं। आरिफ की जबान से जुमला निकला मुख चंद बदर शाशानी है। ये शाशानी क्या है? अल्लाह ने चांद की किरणों में कुछ शुआएं रखी हैं जो शाशानी होती हैं। क्या होती हैं जी? क्या? चांद के दामन से कुछ किरणें ऐसी निकलती हैं जो शाशानी हैं। जमीन के पहाड़ के जिस हिस्से पर वो शाशानी शुआएं पड़ जाएं वो चांदी बन जाता है। क्या बनता है जी? क्या बनता है जी? चांदी। तो पीर मेरे अली शाह साहब का भी जान, सूरज की किरणों में जो शाशानी शुआएं हैं वो पहाड़ के जमीन के जिस हिस्से पे पड़ जाएं वहां सोना बनता है। लेकिन शायर कहता है कदमों ने उनके खाक को कुंदन बना दिया, कदमों ने उनके खाक को कुंदन बना दिया, सोना निकल रहा है। हाँ जी, मेरे आका के शहर में निकल रहा है ना। जहां जहां से वो गुजरे करम ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। जरा गौर कीजिएगा, मिदहत के लिए एक जुमला आपकी समात की नजर करने लगा हूं। लोग कहते हैं कि ये मिलाद कहां लिखा है। दो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मिलाद मैं पहले कुरान से पढ़ूंगा और फिर ऐसा हो नहीं सकता कि दो अंबिया का मिलाद कुरान पढ़े मुस्तफा का ना पढ़े। क्यों जी? मुमकिन है? नहीं ना मुमकिन। आए आगे बढ़ जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम, क्या नाम है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम हैं। आपकी वालिदा माजिदा रोती हैं, बतूल है, आंखों में आंसू हैं,
कहती हैं कि जब लोग पूछेंगे इस बेटे के बारे में तो मैं क्या जवाब दूंगी। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि जब ए मरियम कौम के हुजूम में जाओ, यहूदी हिबर पूछे कि ये कौन है, तूने मुंह पे उंगली रखनी है, तूने बोलना नहीं। इन्नी नजर तो लिर्रहमानी सौमा, तूने कहना है कि मैंने रहमान के लिए, इशारा कर देना मुंह पर उंगली रख के कि रहमान के लिए मैंने चुप का रोजा रखा है, तूने बोलना नहीं। फिर देख तेरी मिदहत, तेरी तौकीर, तेरी अजमत का दिफा तेरा बेटा कैसे करता है। जरा गौर करना, जब यहूदियों के उस हुजूम में बीबी मरियम अलैहिस्सलाम आई, या उख्ता हारून पुकारा उन बड़े बड़े यहूदी उलमा ने, यानी हिबर थे जो बड़े बड़े उनके, कहते हैं या हारून अलैहिस्सलाम की बहन, माँ काना अबू की मरा सो, तेरा बाप बुरा आदमी नहीं था, वमा कानत उम्मु की बगिया, ना ही तेरी माँ बुरी थी। यहूदी है लेकिन अकीदा कितना सच्चा है, कहता है कि नबी के घर वाले हैं, नबी के घर वाले हैं, इनका किरदार सच्चा ही होता है। किसके घर वाले हैं जी? नबी के घर वाले हैं। यहूदी हो के उसका अकीदा क्या है, कहता है ना तो तेरा बाप बुरा था, ना तेरी माँ बुरी थी। ये बच्चा जो तेरी गोद में है, ए बतूल मरियम, ये बच्चा किसका है? बीबी के मुंह पर उंगली है, बोली कुछ नहीं। फाशारत इलैहि, आप अलैहिस्सलाम ने इशारा किया। माँ की गोद में ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, लिपटे हुए थे ममता के साथ। यहूदी बोले, कहते हैं कालू कैफा नुकल्लिमु, इससे हम कैसे बात करें। काका जी कहते हैं इससे कैफा नुकल्लिमु, हम इससे कैसे बात करें जो माँ की गोद में फिल महदी सबिया, एक छोटा सा बच्चा है। सभी अरबी में बच्चे को कहते हैं कि ये छोटा बच्चा, इससे हम कैसे कलाम करें। यहूदी के मुंह से निकला छोटा बच्चा। ईसा अलैहिस्सलाम ने मसनद का अंदाज बनाया, रुखसार के नीचे हाथ रखा, एक हाथ ऐसे अपनी कमर पर रखा जैसे मिंबर पे कोई बैठता है, इस अंदाज से नाज से बैठे। आपने पहला जुमला कौम को इरशाद फरमाया, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, उसने मुझे किताब अता की है। वजअलनी नबिय्या, उसने मुझे नबी बना के भेजा है। तमाम हाजरीन अपने ज़मीर की अदालत में फैसला करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे हुजूर की बशारत देने, हुजूर की बशारत देने, और जिसकी बशारत देने वाला माँ की गोद में कहे नबी बन के आया हूँ, जिनकी बशारत देने वाला माँ की गोद में कहे वजालनी नबिया, नबी बन के आया हूँ, मुसलमान सोच फिर तेरा नबी क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोदे मादर में 3 दावे किए। पहला, इन्नी अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा हूँ। तो पता चला नबी दुनिया में ज़हूर फरमाते ही अगर ईसा अलैहिस्सलाम जैसा रसूल कहे मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और जिसे अल्लाह कहे सुब्हान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लाज़ी अल्लाज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वहां वो कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ, यहाँ खालिक कहता है ये मेरा बंदा है। आए हाय, ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने मुझे किताब दी है। वो यहूदी जिन्होंने बच्चा कहा था ना, आपने जवाब दिया। पहला कहा हमें बच्चा समझने वालों, तुम्हारा पढ़ना और है, और मदरसे में पढ़ने वालों और फतवे लगाने वालों, तुम दुनिया की तालीम पढ़ के हम में शक करते हो, मैं वहां से पढ़ के आया हूं। क्यों जी? जिनकी बशारत देने वाला वहां से पढ़ के आए हैं जी।
کیا سناؤں آپ کو؟ ابھی میں صرف قرآن سے آیات سنا رہا ہوں. دوسری آیت جو میں ہدیہ کرنے لگا ہوں وہ ہے سورہ القصص سے. یہ سورہ مریم تھی، پڑھ لیجئے گا. آیات ترجمہ بھی اور آیتیں بھی میں نے بالکل صاف آپ تک پہنچائی. پڑھا گیا میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اب آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد. ذرا اپنی سماعت کو بیدار کیجئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے سورہ القصص میں، سورہ طٰہٰ میں، 2 سورتوں میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی شان میں خالق فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی. کیا جی؟ الہام. اپنی سماعت کو تمام سامعین بیدار کر لیں. آپ کے ضمیر کی عدالت پہ فیصلہ رکھ رہا ہوں. میں نے ابھی روایت کوئی نہیں پڑھی، ابھی آیات چل رہی ہیں. اپنے ضمیر کی عدالت سے فیصلہ کرنا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں خدا سے رابطے میں ہے تو سوچ سیدہ آمنہ کا مقام کیا ہوگا. افسوس سے کہتا ہوں ماشاءاللہ کسی مکتب فکر سے میرے کسی بھائی کا تعلق ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تیری سوچ نہ بستا ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تیرا تعلق ہو، لیکن ضمیر کی عدالت میں اس بات کو ضرور پرکھنا کہ وہ لوگ جو کلمہ بھی رسول پاک کا پڑھیں اور حضور کے والدین کو ثم معاذ اللہ کافر کہیں. کیوں جی؟ معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی شان، یعنی میلاد اللہ نے اپنے پیغمبر کا بعد میں پڑھا ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی حرمت کا ذکر کیا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا کیا؟ الہام کیا، وحی کی. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہو رہا ہے تو غور کر سرکار کی والدہ کی شان کیا ہوگی. آگے جاگنا، اگلی منزل بڑی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ام موسیٰ، ایک صندوق میں یا ایک ٹوکری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دو، پھر وہ ٹوکری دریا میں ڈال دو. کہاں؟ فی الیم میں. کہاں؟ دریا میں ڈال دو. جب وہ ٹوکری دریا میں آئی، لہروں پہ بہتی ہوئی چلی. کمال یہ ہے دریا کا پانی ٹوکری میں نہیں آ رہا. ذرا جاگیے گا. وہ ٹوکری چل پڑی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ جدھر جدھر وہ ٹوکری جا رہی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. وہ ٹوکری کہاں پہنچی؟ فرعون کے محل میں. کہاں پہنچی جی؟ فرعون کے محل میں. اٹھایا کس نے؟ بی بی آسیہ نے. ہائے ہائے ہائے. کون سی بی بی جی؟ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے اٹھایا. تو پتہ چلا نبی کی دونوں ماؤں کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے، چاہے پیدا کرنے والی ہو چاہے پالنے والی ہو. اور جاننا میں کچھ کہہ گیا ہوں اپنے سامعین کو. حضور کی والدہ ماجدہ کا نام ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا. جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، قبلہ کی موجودگی میں جملہ دے رہا ہوں. پھر حضور کس کو ماں کہتے تھے؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، مولا علی کی والدہ. ٹھیک ہے جی، ذرا غور کیجئے گا. میں کچھ جملہ دے کے جاؤں گا اپنے سامعین کو، کوئی سبق دے کے جاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا. وہ تابوت، وہ ٹوکری کہاں پہنچی؟ فرعون کے محل میں. بی بی آسیہ علیہ السلام نے اٹھائی. پہلی نظر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بی بی دیکھتے ہی فدا ہو گئی، نثار ہو گئی، قربان ہو گئی، عاشق ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی. فرعون کو پتہ چلا کہ میرے دربار میں بچہ ہے، تلوار کو بے نیام کر کے آیا، کہتا ابھی قتل کروں گا. بی بی نے کہا ٹھہر جا، پہلے ایک نظر اسے دیکھ لے. کیا شرط رکھی جی؟ پہلے ایک نظر اسے دیکھ لے. اتنے تو نے اپنی مرضی سے قتل کیے ہیں، اسے میرے لیے چھوڑ دے. یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے میرے لیے چھوڑ دے. فرعون نے دل ہی دل میں ٹھان رکھی تھے کہ میں قتل کروں گا، لیکن جب بی بی نے اصرار کیا دیکھ تو صحیح،
پہلی نظر فرعون جیسے صفاق کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، دل ہی دل میں وہ بھی اسیر۔ کیا جی؟ وہ سچوں کے چہرے بتاتے ہیں بھائی۔ ذرا اپنی سماعت کا بیدار کیجئے گا۔ فدا ہو گیا فرعون بھی دیکھتے ہی چہرہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ والدہ جو دودھ پلانے والی حقیقی ماں ہے، اب وہ ماں جس کی گود میں ہے بی بی آسیہ علیہ السلام، وہ کہتی ہیں دائی کا انتظام کیا جائے۔ بہن دربار میں کھڑی تھی، اب آپس میں چامگوئیاں ہونے لگیں کہ جس دائی کی ڈیوٹی لگے گی اس بچے کو دودھ پلانے کی، فرعون کے شاہی خزانے کا رخ کھل جائے گا۔ ہزاروں دائیاں اکٹھی ہوئیں۔ بی بی آسیہ علیہ السلام صاحب معرفت خاتون تھی، جانتی تھی یہ عام نہیں ہے۔ کہا شرط یہ ہے کہ یہ بچہ جس کے پاس خود جائے گا، تمہارے بلانے سے فرق نہیں پڑتا، جس کے پاس خود جائے گا اس کے حوالے کروں گی۔ ادھر دربار میں آپ کی بہن کڑی تھی، جب سنا تو کہا بی بی، ایک بی بی کو میں جانتی ہوں جس کا دودھ بچہ اس کے سوا کسی کا دودھ نہیں پیے گا، صرف اسی کو لاؤں گی۔ ہزاروں دائیاں بلاتی رہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی نہیں۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پہ دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی نہیں۔ ذرا جاگیے گا، اپنے دشت ادراک کو بلند کیجئے گا، معرفت کو بلند کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی نہیں۔ ادھر سے والدہ دروازے سے داخل ہوئی، ادھر ممتا کے بازو پھیلے، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بازو پھیلائے۔ ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے ملا، اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام کر دیا۔ ذرا جاگنا، دودھ پیتی عمر میں موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حقیقت کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، بناوٹ کیا ہے۔ دودھ پیتی عمر میں تو قرآن نے فیصلہ کر دیا، لوگو تم دنیا میں آتے ہو، عمر کے ساتھ ترقی کرتے ہو، عمر کے ساتھ تمہیں عقل ملتی ہے، عمر کے ساتھ تمہیں معرفت ملتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ تم سفر کر کے تعلیم حاصل کرتے ہو، لیکن میرے نبی تمہاری طرح نہیں۔ اور جب موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ علیہ السلام تمہاری طرح نہیں، تو جسے اللہ نے سب کا سردار بنایا ہے وہ تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اجی میں نے جو پہنچانا تھا وہ تو دیا، پہنچا، یہ تھی تمہید۔ اب آ رہی ہے دلیل، اور یہ جو دلیل ہے، اسی دلیل پہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں موضوع مکمل کر دوں، کیونکہ میرے بعد بھی خطیب موجود ہیں، یا جیسے آپ کی منشا ہو، یا جیسے میرے بزرگوں کا حکم و سادات کی موجودگی ہے۔ جب قبلہ مجھے حکم دیں گے میں مائک چھوڑ دوں گا۔ ذرا جملہ پہ غور کیجئے گا، تمہید تھی، دو انبیاء علیہ السلام کا میلاد، جی بس آخری دن، یہ دو دلیلیں تھیں تمہید پر۔ اب آنا حضور کا میلاد قرآن نے کیسے بڑھا ہے۔ سورہ بلد کھولیے گا، سورہ 30واں پارہ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ کس کی قسم؟ کس کی قسم؟ کس نے اٹھائی؟ پروردگار نے، وہ ذات جس کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ذرا غور کیجئے، میں کچھ کہہ گیا ہوں، جس کو قسم کھانے کی، اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ کس لیے؟ ساری بڑی نسبتیں ہیں مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ وہاں، حجر اسود وہاں، مقام ابراہیم علیہ السلام وہاں، مطاف وہاں، مقام ملتزم وہاں، صفا مروہ وہاں، آب زمزم وہاں۔
لیکن خالق کائنات نے جب قسم اٹھائی فرمایا اس لیے نہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں اے حبیب یہاں حجر اسود ہے، اس لیے بھی نہیں یہاں صفا مروہ ہے، اس لیے بھی نہیں یہاں مقام ملتزم ہے، اس لیے بھی نہیں یہاں مقام مطاف ہے، اس لیے بھی نہیں یہاں زمزم جیسا پانی ہے، صرف اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ تو اس شہر میں رہتا ہے، کیونکہ سونیا تو اس شہر میں رہتا ہے۔ جاگنا ذرا اپنی سماعت کو بیدار کرنا، جس آقا کی نسبت قدم سے پورا شہر اللہ کی نظر میں لائق قسم بن جائے، اس ماں کی شان کیا ہوگی جس کی گود میں حضور۔ کیوں جی؟ شہر لائق قسم ہے قبلہ، شہر لائق قسم اللہ کی نظر میں جہاں حضور موجود ہوں تو جس ماں کی گود میں ہوں اس ماں کی حرمت عظمت کون جانے۔ آگے آیت آ رہی ہے، اب تمہاری سماعت کا امتحان ہے۔ پہلے قسم اٹھائی مجھے شہر مکہ کی قسم، پھر نسبت بیان کی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ تو اس شہر میں رہتا ہے، پھر قسم اٹھائی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، مجھے قسم ہے والد کی بھی ولد کی بھی، والد کی بھی ولد کی بھی، والد کی بھی ولد کی بھی۔ قرآن کی نظر میں کوئی والد ایسا ہے کہ اس جیسا والد نہیں، قرآن کی نظر میں کوئی ولد ایسا ہے کہ اس جیسا ولد نہیں، حضرت عبداللہ علیہ السلام جیسا والد نہیں، مصطفیٰ جیسا بیٹا نہیں۔ کیوں جی؟ ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ جیسا والد نہیں جس کا بیٹا امام المرسلین ہو، اور میرے آقا جیسا بیٹا نہیں رحمت للعالمین۔ شانہ اودیاں میں کی دساں تے کون بیان سناوے، او کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے۔ واخر دعوانا سبحان اللہ۔